السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس شخص کا ذکر کریں گے اس شخص پر قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، ناجائز قبضے اور مخالفین کے گھروں کو آگ لگانا اور ان کو اغوا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے سنگین مقدمات درج تھے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ خرم شہزاد عرف خرمی باجوہ کا تعلق فیصل آباد کے علاقے چک جھرمی کے ایک گاؤں سے تھا۔ یہ علاقے کے معروف اور بااثر شخصیت مختار عرف محتارہ باجوہ کا بھتیجا تھا اور اسلم باجوہ کا بیٹا تھا۔ خرمی باجوہ اپنے تایا مختارہ باجوہ اور ان کے بیٹوں کی طرح علاقے کا بااثر شخص تھا۔ علاقے میں خرمی باجوہ کی کئی لوگوں سے دشمنی تھی۔ خرمی باجوہ پر 20 لوگوں کے قتل کے الزام عائد تھے مگر وہ ہر مقدمے میں بری ہو جاتا تھا۔ خرمی باجوہ پر سن 1998 سے لے کر سن 2009 تک اقدام قتل، دہشت گردی، ناجائز قبضے، مخالفین کے گھروں کو آگ لگانا اور مخالفین کو اغوا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے سنگین مقدمات درج تھے اور بعض مقدمات میں یہ ضمانت پر تھا۔ پولیس کے مطابق خرمی باجوہ انڈر ورلڈ کی دنیا کا ایک بہت بڑا ڈان تھا۔ اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے مطابق خرمی باجوہ صرف ایک عام سا دیہاتی دشمنی والا انسان تھا اور دیہاتوں میں یہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس کی دشمنی کا آغاز سن 1900 کی دہائی میں ایک خالی پلاٹ پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ علاقے کی مشہور شخصیت فقیر حسین نے پلاٹ پر قبضہ کر لیا تھا اور اس بات کا خرمی باجوہ کے تایا مختارہ باجوہ کو بہت رنج ہوا۔ اس پلاٹ کی وجہ سے فقیر حسین کے بیٹے محمد الیاس کی محتارہ باجوہ کے بیٹے ثناء اللہ اور عطاء اللہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جس میں الیاس نے ثناء اللہ اور عطاء اللہ کو زخمی کر دیا۔ پھر ثناء اللہ اور عطاء اللہ نے مل کر الیاس کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد فقیر حسین کا ساتھ عاشق علی اور نادر علی نے دیا اور انہوں نے ایک گروپ بنا لیا اور دوسری طرف ایک گروپ مختارہ باجوہ نے بھی بنا لیا۔ یہاں سے دونوں گروپوں کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوا اور دونوں خاندانوں کے درمیان قتل و غارت کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دشمنی میں تیزی تب آئی جب خرمی باجوہ جوان ہوا۔ جوان ہوتے ہی خرمی باجوہ نے مختلف کارروائیاں شروع کر دیں۔ خرمی باجوہ پر پہلی FIR سن 1998 میں درج ہوئی اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ خرمی باجوہ نے اعجاز عرف کاکا فقیر، ساجد امین عرف پپو، شہزاد عرف نومی اور فواد رسول کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گینگ بنا لیا۔ اس گروپ نے خرمی کی قیادت میں بہت سے جرم کیے اور علاقے میں دہشت کا سبب بنے۔ اس گروپ کے اعجاز عرف کاکا فقیر اور ساجد امین عرف پپو پر حکومت نے فی کس 2 لاکھ روپے جبکہ خرمی باجوہ کے سر کی قیمت 5 لاکھ روپے رکھی گئی تھی۔ خرمی گینگ نے پیسے کے حصول کے لیے ہر جرم کیا۔ اگر علاقے میں کسی پلاٹ کا کوئی مسئلہ بنا ہوتا تو خرمی اسے کم قیمت پر خرید کر اسے مہنگی قیمت میں بیچ دیتا۔ چک جھرمی میں واقع جس بس سٹینڈ پر زیادہ کمائی ہوتی، خرمی اپنے گینگ کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیتا۔ یہ سب باتیں پولیس کی رپورٹ کے مطابق ہیں مگر دوسری طرف خرمی کے خاندان کے لوگ ان سب باتوں کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس دباؤ میں آ کر خرمی اور اس کے خاندان پر بے بنیاد الزامات لگاتی ہے
اور ان کو جھوٹے مقدمات میں ملوث قرار دیتی ہے۔ سن 2007 میں حرمی باجوہ کے تایا مختیارہ باجوہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں سے بدلہ لینے کے لیے حرمی اور اس کے ساتھیوں نے گوجرانوالہ کے قریب 7 افراد کو قتل کر دیا، جن میں سے 2 عام راہگیر بھی شامل تھے، جبکہ کئی دوسرے راہگیر زخمی بھی ہوئے، اور قتل ہونے والے افراد میں سے 5 افراد کا تعلق چک جھرما کے نادر گروپ سے تھا۔ حرمی باجوہ اور اس کے ساتھیوں پر اس کا مقدمہ فیصل آباد میں درج ہو گیا۔ بعد ازاں اس واقعے کے خلاف FIR نادر گروپ کے ماسٹر بشیر مقدمہ لے کر شہباز شریف کے سامنے پیش ہوا۔ اس رنجش کی بنیاد پر نادر حسین کے بیٹے بشارت کو اس کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ لواحقین نے لاش کو ریلوے پٹری پر رکھ دی، جس کی وجہ سے ریلوے ٹرینوں کی آمد رک گئی، اور پھر اس کا نوٹس وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود لیا اور حرمی گروپ کے خلاف ایکشن کا حکم دیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق سن 2009 میں بھٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب نادر حسین گروپ کے 5 افراد عاشق حسین، ذوالفقار، نعیم ارائیں، عبد المنان اور محمد خان کو کار پر جاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جس پر باجوہ گروپ کے خلاف 10 جولائی 2009 کو مسرت بی بی کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ نمبر 358 چک جھرما میں درج کیا، جس میں حرمی باجوہ اور اس کے تایا زاد بھائی بھی شامل تھے۔ حرمی باجوہ اور اس کے ساتھی روپوش ہو گئے۔ پولیس نے اب ان کو ٹارگٹ کر لیا تھا، ان کی بسیں اپنے قبضے میں لے لیں اور زمینیں نیلام کر دیں، جس پر ان لوگوں کو عدالت بھی جانا پڑا۔ پولیس نے حرمی گروپ کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ 23 مئی سن 2010 کو حرمی باجوہ کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے کے کچھ دن قبل ہی اسٹیج کی معروف اداکارہ ہنی شہزادی سے حرمی نے دوسری شادی کی تھی، اور پھر اس سے ایک بیٹا بھی ہوا۔ اس سے پہلے اس کی پہلی شادی میں جس سے اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ دوسری شادی کے بعد اس کے اپنے خاندان میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ جیل میں رہ کر بھی اس کے باہر بہت رابطے تھے۔ اس نے کئی بڑے بڑے صنعت کاروں سے بھتہ وصول کر رکھا تھا، اور کسی نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ حرمی باجوہ کا فیصل آباد کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب میں نام تھا۔ حرمی باجوہ اپنے پر لگے تمام مقدمات کو عدالت کے ذریعے ختم کرواتا گیا، اور یہ قانونی جنگ لڑتے لڑتے اپنے تمام مقدمات ختم کروا چکا تھا۔ بس 1-2 مقدمات پر یہ ضمانت پر تھا۔ رہائی کے بعد حرمی نے مختلف سماجی تقریبات میں شرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ 10 نومبر سن 2012 کو حرمی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا کہ جب یہ تھانہ فیکٹری کے علاقے ناظم آباد میں پہنچا تو حرمی پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں حرمی باجوہ قتل ہو گیا اور اس کے 3 ساتھی شدید زخمی ہو گئے۔ اس کی موت کے بعد جتنی بڑی شخصیات تھیں جس کے ساتھ ان کے بہت تعلق تھے اور اس کے ان پر بہت احسانات تھے، انہوں نے اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی، اور اسی طرح حرمی باجوہ کی زندگی کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں، اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔